شیخ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے. سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، کافی وزن شزن بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے. کہاں تھے شیخ صاحب؟ میں بس چلے پہ ہی سمجھے تبلیغی جماعت کے قرآن کا 40 دن مطالعہ ہی کرتا رہا. اچھا. اور اللہ نے ٹائم دیا اتنا سارا کہ میں قرآن کو. لیکن خبریں تو یہ تھی کہ آپ کو گرفتار کیا گیا ہے. خبریں تو اب ظاہر ہے میں اتنی تلاوت کے بعد آپ کو اس کا کیا جواب دوں. خبریں تو لگتی رہتی ہیں جی، خبروں کی کوئی بات نہیں. بس اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ٹائم دیا زندگی میں 40 دن لگانے کے، تو وہ میں نے قرآن کے اوپر زیادہ اسٹڈی پر زیادہ صرف کیا. ماشاء اللہ، وہ تو سعادت کی بات ہے. لیکن یہ چلہ سخت تھا یا آسان؟ سخت تھا. چلہ سخت. اس کے اثرات آپ کی صحت پر آئیں؟ کافی زیادہ ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ مذہبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ آپ کو سعادت حاصل ہوتی ہے، آپ بڑی باقاعدگی سے عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور زیارتوں کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب آپ اس دفعہ گئے تو یہ چلے کا آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں. یہ آپ نے ایسا سوال کیا، بس یہ سمجھ لیں خاموشی کا ہی چلہ تھا کہ بس پڑھائی میں ہی، اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا عبادت کا بھی وقت دیا. غائب ہو جائے چلہ، یہ تک غائب ہو جائے. چلہ غائب ہو گیا. نہیں اور بٹ عبادت کا ٹائم ملا، تھوڑا تہجد کے وقت خدا سے مانگنے کا ٹائم ملا. پہلے یہ مجھے کبھی نہیں ملا زندگی میں. وہ راشد صاحب کو تو بتا دیتے، وہ تو آپ کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھاگتے رہے. وہ بیچارہ بیٹوں کی جگہ نا، میں جی میری تو اولاد نہیں ہے، وہی اولاد ہے. شاکر ہوا، راشد ہوا جی، تو وہ ان کو فکر لگی رہی، میں ان کو بتا نہیں سکا. اچھا. تو کل ہی ان کو بتایا کہ میں. آپ کی ان سے کل ملاقات ہوئی ہے؟ ملاقات تو آج ہی ہوئی ہے. اچھا. لیکن کل ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ میں واپس چلے سے فارغ ہو گیا. 40 دن پورے ہو گئے ہیں میرے. اچھا، 40 دن آپ کے پورے ہو گئے ہیں. تو اس چلے کے دوران خود سے ملاقات بھی ہوئی؟ ہاں، اپنے آپ سے عمر کے اس حصے میں کافی زیادہ سوچنے کا موقع ملا کہ، لیکن یہ تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے جتنا کرم مجھ پہ کیا. اور ایک اور یہ بھی بات عرض کروں آپ سے کہ اس چلے میں مجھے کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، سب نے تعاون ہی کیا. ہر فریق نے تعاون کیا. وضو والے نے پانی دیا، سب لوگوں نے تعاون کیا، اور یہ 40 دن خوش اسلوبی سے کٹ گئے. شیخ صاحب آپ جانتے ہیں نا، میں کئی دفعہ آپ کا انٹرویو لے چکا ہوں، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ یقین کر جاؤں گا؟ مجھے پتہ ہے آپ ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرے لیے آپ آج ایگری کر ہی جائیں. ارے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرویو کیوں دینا چاہتے تھے آپ؟ انٹرویو میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب یہ ایک رسم سی بن گئی ہے کہ میں تو عوامی مسلم لیگ سے میرا تعلق ہے، اور میری ایک سیٹ کی پارٹی ہے. پاکستان میں میری سب سے چھوٹی ترین پارٹی ہے، اور پاکستان میں پہلے دن سے اپنی عظیم افواج کے ساتھ ہوں. اور گیٹ نمبر 4 جو کہ سارے سیاستدان بعد میں، اب مجھ سے باجوی نے صاحب نے بھی ایک دن پوچھا ہوئے ان گیٹ نمبر 4 کتنے ہے، میں کہا جی یہ 4 کتنے 9 والے پاسا ٹر کے ہونا ہے. سو میں کل بھی فوج کی، جب میں نے سیاست شروع کی تو اختر عبد الرحمان جو ہمایوں کے والد صاحب سے، انہوں نے مجھ پہ احسان کیا، میں کونسلر بنا، میں نااہل ہو گیا تھا، اہل ہوا ان کی وجہ سے. اور آج بھی میں فوج کے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اصلی ہوں، نسلی ہوں، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی وہ عظیم افواج ہے، اور جس کے میں بطور ادارہ بات کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور میں نے خان صاحب کو بھی ہمیشہ یہی گزارش کی کہ ہمیں ان سے بنا کے رکھنی چاہیے. اچھا، اس پہ میں آتا ہوں. ویسے تو کیونکہ آپ کی حیرانگی بات یہ ہے نا کہ آپ جیسی شخصیت جو کہ علل اعلان ہر انٹرویو میں ہر جگہ کہتے تھے آپ کہ میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں، میں فوج مجھے مانے یا نہ مانے میں ان کا ترجمان ہوں. تو پھر ترجمان کے لیے مطلب چلنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ہضم کرنی بات. منیب صاحب سچ پوچھیں تو آپ نے میرے دل کی بات کی. سچ پوچھیں تو میں 6 نومبر کو 72 سال کا ہو جاؤں گا جی.
میں نے ساری زندگی انہی کے ساتھ کام کیا جی. 2 جنگوں میں بھی میں شریک رہا ہوں. ایٹامک کا بھی 3 آدمی ایٹامک کے بھی جو ہیں وہ جن کو کریڈٹ جانا چاہیے، شیخ رشید اور ہمارے گور ایوب صاحب اور راجہ صاحب کوٹے والے، کیا نام تھا ان کا ہے جو میرے سے بھی ذہن میں نکل رہا ہے. بہرحال چلیں